آج شام میں مسیحی زندگی کا بہت ہی اہم ٹاپک جو ہماری کامیاب مسیحی زندگی کے لیے اشد ضروری ہے کلام شیئر کرنا چاہوں گی۔ خداوند کا ہم شکر اس کے نام کی تعریف کرتے ہیں کہ شکستہ روح خدا کی قربانی ہے۔ زندگی میں بیداری اور تبدیلی لانے کے لیے شکستہ دلی اور خاکساری کا ہونا اشد ضروری ہے۔ زبور 51 کی 17 ورس کے مطابق شکستہ روح خدا کی قربانی ہے، اے خدا تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے گا۔ زندگی میں تبدیلی یا بیداری کیا ہے؟ عزیزو، بیداری خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا انسانی زندگی میں انڈیلے جانے کا نام ہے۔ اگر آج کے دن تک ہم ناکام اور پاک روح کے پھلوں سے خالی زندگی گزار رہے ہیں تو یاد رہے کہ ہمارا خداوند ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ بخش چکا ہے۔ ہمیں صرف اپنے خداوند کے ساتھ ذاتی رشتہ قائم کر کے اپنی زندگی کو خداوند کے تابع کرنا ہے، مکمل طور پر سرنڈر کرنا ہے اور اپنی زندگی کی ڈرائیونگ سیٹ پر خداوند کو کنٹرول دینا ہے۔ پھر ہم خداوند کی مافوق الفطرت قدرت کو دوسروں کے لیے اپنی مسیحی خدمت میں بھرپور انداز میں دیکھیں گے۔ جب خداوند کے ساتھ ہمارا ذاتی رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو ہماری انا، ہماری میں خود بخود ختم ہوتی چلی جاتی ہے، اور ہم بھی ایوب نبی کی طرح یہی کہتے ہیں کہ میں خاک اور راکھ میں بیٹھ کر توبہ کرتا ہوں اور مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے۔ سب سے پہلی چیز ہمیں خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اپنی مرضی کو مکمل طور پر خدا کے تابع کرنا ہے۔ شروع میں بیداری کے لیے شکستہ دل ہونا اور خاکساری کو اپنانا تکلیف دہ اور مشکل ہوتا ہے، مگر یہی واحد راستہ ہے۔ پولس رسول نے کہا تھا کہ میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، میں کو جھک کر کرائسٹ میں بدلنا ہے۔ جب تک ہماری انا اور غرور اور گھمنڈ ٹوٹتا نہیں، یسوع مسیح پورے طور پر اپنے آپ کو ہم پر ظاہر نہیں کر سکتے۔ جب تک ہماری میں اپنے فائدے اور حقوق سے دستبردار ہو کر اپنا سر خداوند کی مرضی کے آگے نہیں جھکاتی، یعنی جب تک گیہوں کا دانہ زمین پر گر کر مر نہیں جاتا، پھل نہیں لا سکتا، اسی طرح ہماری میں کو بھی مرنا ہے، ورنہ جب تک ہماری انا ہمارے اندر ہوگی تب تک ہماری زندگی میں حسد ہوگا، نامعاف کرنے والی اسپرٹ ہوگی، مکر، غصہ، قہر، انتقام جیسے گناہ ہمیں کمزور کرتے رہیں گے۔ شکستہ دلی اور خاکساری ہر روز کا تجربہ ہے، تاکہ جب پاک روح ہمیں قصوروار ٹھہرائے کسی بھی گناہ کی وجہ سے، تو عزیزو ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کی قیمت ادا کرنے میں مشکل پیش آئے۔ تو ایسے میں ہم یا تو اپنے دل کو سخت کر لیں گے یا خدا کی حضوری میں آ کر اقرار کریں گے۔ جس طرح پانی نچلی سطح کو بھرتا ہے، اسی طرح جب خدا ہمیں شکستہ دل اور خالی دیکھتا ہے تو اپنی طاقت اور اپنے جلال سے بھرتا ہے۔ انسانی زندگی ایک پیالے کی مانند ہے جو ہم خداوند کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اس قوی ایمان اور امید کے ساتھ کہ خداوند زندگی کے پانی سے ہمیں بھرے گا اور ہماری ساری نجاست دھلتی چلی جائے گی۔ خداوند کی آنکھیں عزیزو ساری زمین پر پھرتی ہیں
اور خدا ان کے لیے جن کے دل اس کے حضور کامل ہے اپنے تئیں کبھی دکھاتا ہے۔ جب میرے اور آپ کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی تو ہمارے اندر ایک عجیب اطمینان اور سکون ہوگا۔ اکثر لوگ خیال کرتے ہیں کہ جب ہماری میں اور انا مر جاتے ہیں تو شاید ہمارے لیے یہ ایک تکلیف دہ بات ہوتی ہے، جبکہ اس کے برعکس گناہوں کے اعتبار سے نہ مرنا، یعنی پرانی انسانیت کو اتار کر نئی انسانیت کو نہ پہننا ہمارے لیے تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے، نہ صرف اس جہاں میں بلکہ آئندہ جہاں میں بھی۔ جس قدر ہم یسوع مسیح کے ساتھ مصلوب ہونے کے بارے میں عزیزو جانیں گے، اسی قدر ہم یسوع مسیح کی زندگی کو اپنے اندر جانیں گے اور اپنے باطن کو الہی خوشی اور اطمینان سے لبریز ہوتا ہوا اور بھٹکتی ہوئی روحوں کا حقیقی بوجھ ان کی نجات کے لیے رکھیں گے، تاکہ وہ بھی یسوع مسیح کی برکات میں شریک ہوں۔ اور ہم دنیا میں اسی مقصد کے لیے رکھے گئے ہیں کہ ہم اپنی برکات کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح کبھی بھی گندے برتن کو نہیں بھریں گے۔ ایک چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی برکت کو روکتا ہے۔ خدمت میں اپنی طاقت پر بھروسہ نہ رکھنا کہ وہ کام ہم نے کیا ہے وہ گناہ ہے۔ فقط وہ کام جو ہم خدا باپ اور خدا بیٹا اور خدا روح القدس کی مدد اور رہنمائی میں کرتے ہیں، وہی ہمیشہ دوسری زندگیوں پر اثر انداز ہوگا۔ عزیزو، مشکلات، ستایا جانا اور آزمائشوں میں اپنے آپ پر جب ہم ترس کھانے لگ جاتے ہیں، اپنے وقت کو دنیاوی کاموں میں ضائع کرتے ہیں، اپنی حکمت، دولت اور اپنی قوت پر فخر کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت ہی مسیحی زندگی میں تکلیف دہ چیز ہے اور خداوند اس بات کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ بعض وقت ہم بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں، خوفزدہ، فکر مند ہو جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمارے اندر سے نکلتی ہیں جو ہماری میں اور انا کو ظاہر کرتی ہیں۔ ان سے خلاصی حاصل کرنا اشد ضروری ہے۔ ہم سب عزیزو یہ جانتے ہیں کہ انسان کے کرمزی گناہ سوائے برے کے لہو اور کوئی چیز اس کرمزی گناہ کو دھو نہیں سکتا۔ خداوند یسوع مسیح نے گیتسمنی باغ میں ہمارے گناہوں کا پیالہ باپ کی مرضی کو، فرمانبرداری کو پورا کرتے ہوئے پیا۔ اگر ہم خداوند کو موقع دیں کہ وہ ہم پر اپنے آپ کو ظاہر کرے کہ وہ کون سے گناہ ہیں جو ہمارے اندر ہیں اور ہماری برکات کو روکتے ہیں، تو یقیناً خداوند پاک روح ہماری مدد کرے گا۔ آج بھی کوہ کلوری سے بہتے یسوع مسیح کے خون کے دھارے سے میں اور آپ اپنے کرمزی گناہوں سے ہمیشہ کے لیے پاک ہو کر اور پاک روح کی معموری سے معمور ہو کر زندگی گزاریں گے۔ عزیزو، ہمیں اپنے اندر لگاتار خدا کا اطمینان رکھنے کے لیے خداوند کے زندہ اور مؤثر کلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ کولوسیوں 3:15 آیت کے مطابق، اور مسیح کا اطمینان جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے ہو، تمہارے دلوں پر حکومت کرے اور تم شکر گزار ہو۔ ہمارے اندر خدا کے اطمینان کو جو چیز سب سے زیادہ مضطرب کرتی ہے وہ گناہ ہی ہے، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا۔ میں یہاں پر عزیزو فٹ بال میچ کی مثال دینا چاہتی ہوں کہ جس طرح جب میچ ہو رہا ہوتا ہے تو جب ریفری اپنی سیٹی بجاتا ہے تو کھیل فوراً رک جاتا ہے۔
جو اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے۔ اسی طرح جب ہم اپنا اطمینان کھو دیتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر خداوند کی آواز ہوتی ہے، اور اس آواز پر ہمیں فوراً رک کر خداوند خدا پاک روح کی مدد سے پوچھنا ہے کہ کہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور ایمان سے اقرار کر کے یسوع مسیح کے بیش قیمت لہو سے بحالی حاصل کرنی ہے۔ عزیزو، ہمارے اندر زندگی کے پانی کی ندیاں اسی وقت جاری ہوں گی جب ہم زندگی کے پانی خداوند یسوع مسیح کو اپنے اندر دعوت دیں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جب ہم جلد دوسروں پر الزام لگا دیتے ہیں تو عزیزو اس وقت بھی ہم سیلف پٹی کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر اطمینان ہم نے کھویا ہے تو یہ دوسرے کا قصور نہیں ہے، بلکہ یہ آپ ہی کا قصور ہے۔ جب تک خدا کا پاک روح ہمیں قصوروار نہیں ٹھہراتا، ہم سمجھتے ہیں کہ جس راہ پر ہم چل رہے ہیں وہ راہ ہمیں زندگی کی طرف لے کر جا رہی ہے، جبکہ اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ لاپرواہی، بڑبڑانا، بڑا پن سب گناہ ہیں، اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ڈینجرس وقت ہے، اسکیری وقت ہے، اس میں دشمن کا سب سے بڑا وار وہی ہوتا ہے جو اس نے یسایہ میں اپنایا تھا، میں۔ ہم میں سے کئی لوگوں نے خداوند کی شیرین آواز کو سننے میں اکثر ایسا ہوا ہے بہت دیر لگائی ہے، اور ہم شاید سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاک ہونے کے لیے شکستہ دلی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اسی حالت میں ہم بد سے بدتر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہمیں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ جس طرح ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، اسی طرح ہم بھی خداوند کے ساتھ رفاقت رکھنے کے لیے پیاس رکھیں، اور اس کی حضوری میں چلنے کے لیے بلا ناغہ خدا سے دعا کریں۔ وہ ہماری رہنمائی کرے گا کہ ہمیں کہاں کہاں خداوند یسوع مسیح کے بیش قیمت خون کا اطلاق کرنا ہے۔ ہماری زندگی میں بیداری کے لیے سب سے پہلی چیز فرمانبرداری اور شکستہ دلی ہوگی۔ عزیزو، آج شام ایک سوال ہے جو میں اپنے آپ سے اور آپ سے کرتی ہوں کہ کیا ہم تیار ہیں؟ خداوند تو ہر روز ہمارا انتظار کرتا ہے۔ زبور 34 کی 18 ورس کے مطابق خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے۔ آج جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں عزیزو، ہمیں اگر ہم اپنے خداوند کے ساتھ قائم نہیں رہیں گے، اس کے قدموں سے لپٹے نہیں رہیں گے، اس کی صلیب کی طرف تکتے نہیں رہیں گے، تو دشمن بڑی آسانی سے اپنا وار کر جائے گا۔ ہم ہوشیار اور بیدار رہیں، اور اپنی زندگی سے، اس زندگی کی ڈکشنری سے عزیزو، ہمیں ہمیشہ کے لیے میں کا لفظ نکالنے کی ضرورت ہے۔ میں یہاں پر ایک حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یسایہ 14 باب کی 13 اور 14 آیات میں، 2 آیتوں میں ابلیس نے 5 مرتبہ لفظ میں کا استعمال کیا تھا۔ اس نے کہا، میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا تھا کہ وہ زمین پر پٹکا گیا۔ ہر بات میں ہم جو مٹی کے برتن ہیں، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، جلال صرف اپنے خداوند کو دینا ہے۔ ایک خوبصورت آیت یرمیہ 9 باب کی 23 اور 24 آیت میں ہے
کہ خداوند فرماتا ہے کہ نہ قوی اپنی قوت پر، نہ مالدار اپنے مال پر، نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر فخر کرے، بلکہ جو بھی فخر کرتا ہے وہ اس بات پر فخر کرے کہ وہ مجھے جانتا ہے، خداوند فرماتا ہے۔ سو خداوند ہمیں یہ فضل عطا کرے کہ ہم اس کے کلام کی خوبصورت باتوں پر غور کر سکیں، کیونکہ کلام میں انہی آیات میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند کی خوشنودی انہی باتوں میں ہے، کیونکہ خداوند ہی ہے جو اس دنیا میں شفقت، عدل اور راست بازی کو قائم کرتا ہے، اور اس کی خوشی انہی باتوں میں ہے۔ ہم ایک عارضی وقت کے لیے عزیزو اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں سے خداوند کے نام کو جلال دیں۔ ہماری میں کچھ بھی نہیں ہے عزیزو، ہم تو تاریکی میں تھے، اندھیرے میں تھے، بھٹکے ہوئے تھے، لیکن خدا نے اپنی محبت کی خوبی اپنے بیٹے میں ہم پر عین اس وقت ظاہر کی۔ دوسری تواریخ 7 باب کی 14 آیت میں خداوند ہر ایماندار کو، ہر بلیور کو یہ کہتے ہیں کہ تب اگر میرے لوگ، اگر آپ یہ جانتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم یسوع کے فالوور ہیں، تو یہ آیت پھر ہم سب کے لیے ہے۔ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، تو پھر اس آیت میں لکھا ہے کہ خاکسار بن کر ہمیں دعا کرنی ہے اور خداوند کے دیدار کے طالب رہنا ہے، اپنی بری راہوں سے پھرنا ہے۔ تو پھر خداوند فرماتے ہیں کہ میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ آج ہر انڈیویجول کو خاندانی طور پر، کلیکٹیولی، کلیسیائی طور پر، اداروں میں ہر زندگی کو بحالی کی ضرورت ہے، اور بحالی عزیزو آ نہیں سکتی ہے جب تک ہم اپنے آپ کو بالکل خالی نہیں کر دیں گے۔ بڑی خوبصورت مثال ہمارے خداوند یسوع مسیح کی ہے۔ فلپیوں 2 باب 5 آیت سے لے کے میں 11 آیت تک آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ بات ساری یہ ہے عزیزو کہ ہمیں اس کلام پر غور کرنا ہے، ہم دنوں کو ضائع نہ کریں۔ اب خداوند کی جلالی آمد بہت قریب ہے، ہمارے سامنے سب تمام آخری وقت کی نبوتی باتیں پوری ہو رہی ہیں، اور خداوند نہیں چاہتا ہے کہ وہ کوئی زندگی بھی ہلاک ہو، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ ان آیات میں لکھا ہوا ہے 2 باب فلپیوں 5 آیت میں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی اور کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ عزیزو، بہت خوبصورت بات ہے کہ ہم مسیح کے زندہ خط ہیں، اور یہ خط جو ہے، جسے ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم مسیح کے زندہ خط ہیں، تو اس کو پولس رسول نے 2 کرنتھیوں 3 باب کی 3 آیت میں
بڑے خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے۔ یہاں پر یوں لکھا ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا ہے، سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کے روح سے، پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ گوشت کی یعنی دل کی تختیوں پر۔ کیا ہماری زندگی سے عزیزو ایسا ہے کہ چلتے پھرتے لوگ ہمارے عمل سے، بول چال سے، کردار سے، گفتار سے، اٹھنے بیٹھنے سے ہمیں پڑھ رہے ہیں؟ اسی طرح آخر میں یہ آیت ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ دوسرا کرنتھیوں 3 باب کی 6 آیت کے مطابق ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی خداوند نے کیا، لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے، کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتی ہے۔ خداوند نے ہمیں دوسرا مددگار عزیز و بخشا ہے۔ میں نے پہلے بھی بارہا لکھتے وقت بھی کتابوں میں اور آڈیوز میں بھی یہ بات کہی ہے کہ مسیحی زندگی ہم اپنی طاقت سے نہیں گزار سکتے ہیں۔ ہمیں دوسرا مددگار اسی لیے دیا گیا ہے کہ وہ ہمیں دشمن کے ہر وار سے بچا کر رکھے اور ہمیں دن اور رات خداوند کی قدرت کے زور میں مضبوط بننا ہے اور ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہنا ہے، کیونکہ ہماری کشتی ایک انسان کی دوسرے انسان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ حکومت والوں، اختیار والوں، دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ ہمیں بڑا محتاط رہتے ہوئے ان ہتھیاروں کو دن اور رات باندھے رکھنا ہے، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، سچائی سے ہمیشہ ہماری کمریں کسی رہیں، راست بازی کا بختر ہمیشہ لگا کر ہم چلیں، ہمیشہ پاؤں میں عزیزو صلح کا پیغام، صلح کی خوشخبری کا پیغام ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، اور سب سے بڑھ کر ہمارا اوفینسو ہتھیار ایمان کی سپر جو ہے وہ لگا کر ابلیس کے جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکے، اور سب سے افضل نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے ہمیشہ اپنے ہاتھوں میں رکھ کر موذی کو، دشمن کو کاری ضرب لگائیں اور اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو خداوند کے بیش قیمت خون میں ہمیشہ کور کر کے رکھیں۔ میری دلی دعا ہے کہ خداوند ہم سب کو شکستہ دلی عطا کرے، خستہ جانی عطا کرے، اور تاکہ ہم دل کی گہرائیوں سے اپنے آپ کو خاکساری کی روح میں گزارتے ہوئے کہ اب ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم جو کچھ بھی ہیں وہ خداوند کے گریس میں ہیں اور اس کے فضل میں ہیں، ہمیں ایسا کرنے کا فضل بخشے۔ آمین۔